آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو یہاں اسی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں ایک اجلاس ہوا تھا اور اس دن آپ بھی اس اجلاس میں موجود تھے جناب چیئرمین صاحب۔ میں نے زور دیا کہ اس کا فی الفور فیصلہ کریں۔ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس پر کوئی رائے آ جائیں، لیکن کچھ ساتھیوں کی رائے تھی کہ نہیں فی الفور فیصلہ کریں۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ دیوار نے میخ سے کہا کہ میں نے تمہارا نقصان کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے۔ تو میں آج بھی وہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے بھی کسی ہتھوڑے کا زور ہے؟ کیا اس صوبے کو اسی طرح محروم رکھنا ہے؟ انتخابات میں جو کچھ عام انتخابات میں ہوا، جو کچھ آپ نے کیا، ہم نے تو نہ 2018 کے انتخابات کو، اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہے، نہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا ہے، البتہ برداشت کیا ہے۔ لیکن کب تک برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کیا جائے گا ان حالات کو؟ کب تک ہمارے پارلیمنٹوں کو بیچا جائے گا، خریدا جائے گا؟ کب تک ہمارے ممبران کو بیچا اور خریدا جائے گا؟ کیا بلوچستان کی اسمبلی وہ 70 اور 80 ارب میں نہیں بکی؟ کیا وہاں سے بکسوں میں اسپیشل بکس سے بنوا کر جہازوں پر پیسہ لوٹ کر کے نہیں لایا گیا؟ اور اگر بلوچستان جیسے صوبے میں یہ صورتحال ہے تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے KPK میں کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے باوجود ہمیں کہتے ہیں آپ خاموش رہیں، آپ برداشت کریں۔ ہم برداشت کرنے کو تو کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم گلہ بھی نہ کریں، یہ کہ ہم صورتحال قوم کے سامنے بھی بیان نہ کریں، ہم پارلیمنٹ میں بھی اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر ان اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے بوڑھوں نے اپنا خون دیا ہے، یہاں کی خواتین نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک کو چلنے دیں۔ اپنی منمانیاں، اپنے فیصلے یہ ہم پارلیمنٹوں پر مسلط نہ کیے جائیں، اور اگر یہی رویہ رہے گا تو پھر کل پھر کہیں گے کہ یہ ملک سیاستدانوں کی وجہ سے تقسیم ہوا۔ نہ پہلے ملک سیاستدانوں کی وجہ سے تقسیم ہوا ہے، اور اگر آئندہ بھی ملک تقسیم ہوگا تو اس میں سیاستدانوں کا کردار نہیں ہوگا، ان اداروں کا کردار ہوگا۔ مجھے بتایا جائے اس قوم کی آزادی میں
اس ملک کی آزادی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی ذرا بتایا جائے نا قوم کو۔ آج جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں وہ ذرا اپنا کردار تو بتلائیں کہ ان کا اس ملک کے لیے کیا کردار ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا ہے تم نے اس ملک کے لیے؟ اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو تم نے کان سے پکڑ کر باہر کر دیا ہے۔ لیکن میں ایک چیز اور بھی محسوس کرتا ہوں، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ اس کے لیے ہم سیاسی لوگ استعمال ہوئے، ہماری قیادت استعمال ہوتی ہے، ہمارے بڑے استعمال ہوتے ہیں۔ میں اپنی بستہ قیادت کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کی آزادی میں آپ کا کردار ہے تو ملک کے تحفظ میں بھی آپ کا کردار چاہیے۔ اس ملک کو ہم نے مل کر محفوظ کرنا ہے۔ اگر ملک کی آزادی میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے تو پھر ملک کو بچانے اور اس کو محفوظ کرنے میں بھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنے کانوں کو مضبوط کرنا چاہیے کہ آپ کے کانوں میں جو بھرا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو قوم کہہ رہی ہے۔ بڑا نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بتائیں کہ گزشتہ یہ 75-76 سالوں میں ہم نے کون سا لا الہ الا اللہ کا قانون بنایا ہے؟ سن 73 میں، آج سے 50 سال پہلے، یہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، یہ پارلیمنٹ ہمیں راستہ بتاتی ہے، ہم وہ قانون بناتے ہیں۔ لیکن مجھے بتایا جائے ان 50 سالوں میں کسی ایک قانون، کسی ایک شق پر، ہمارے آئین کے کسی ایک شق پر عمل ہوا؟ جب 50 سال تک آپ پارلیمنٹ کے ممبران کو اپنے حق کے رائے دہی سے محروم رکھیں گے تو پھر یہاں مایوسی آئے گی۔ اپنی مرضی کے ممبران کو یہاں لایا جا رہا، پارلیمنٹ کو اپنے مرضی کے لوگوں سے بھرا جا رہا ہے، اپنے مرضی کے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں، جو اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی، اپنا طریقہ نہ بدلا، اور یہ قوم اسی طرح محرومی کے دلدل میں جاتی رہی، تو پھر انتظار کریں کہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو دو لخت کیا جائے گا، مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہم بھلے یہاں پاکستان سے محبت کا اظہار کریں، ہم بھلے یہاں ملک کی وحدانیت کی قسمیں کھاتے رہیں، لیکن اگر ہمارا کردار یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ملک ایک مرتبہ پھر تقسیم ہوگا۔ اور ملک کے تقسیم میں جہاں ہمارے ادارے مجرم ہیں
वहाँ हमारी सियासी क़यादत को भी अपने किरदार पर सोचना चाहिए। हमें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हमने किसके कहने पर हुकूमतें संभाली, हमने किसके कहने पर अपोजिशन की सीटें संभाली, हमने किसके कहने पर किरदार अदा किया है। और अगर हम और आप इस मुल्क और इस पार्लियामेंट के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो कोई और आकर फिर इस तरह हमें चलाने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैं अपनी सियासी क़यादत से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और पार्टी हो, उनकी क़यादत को अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये इक़्तिदार और ये कुर्सियाँ आपको फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन खुदारा इस मुल्क के मुस्तक़बिल का सोचिए। आ जाएं, उठकर इस तरफ आ जाएं, बैठे यहां हमारे साथ, वाज़ेह करें इन लोगों पर कि हमने मुल्क को कौम के लोगों के साथ जाना है, हमने इदारों के साथ नहीं जाना। तो मेरे मुहतरम साथियों, अगर हमें अवाम से ये तवक्को होती है कि वो मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे, फिर हमें खुद भी कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।